ماہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخلوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ماہ رمضان کی قدر و قیمت سے کون واقف ہوگا؟ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں عبادت، سخاوت اور دوسرے نیک اعمال کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت کی تیاری کے لیے اپنا آزار بند کس لیتے، پھر آخری عشرہ میں اپنے بستر مبارک پر نہ آتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور آپ کی نمازوں میں زیادتی ہو جاتی تھی اور دعا میں تذر و وزاری بڑھ جاتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقہ خیرات کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی زیادہ سخاوت رمضان کے مہینے میں اس وقت ہوتی تھی جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تھے، اور آپ سے جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے یہاں تک کہ رمضان ختم نہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے، پس جب آپ سے جبرائیل علیہ السلام ملاقات کرتے تو آپ صدقہ و خیرات کے کاموں میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں انتہائی اہتمام اور کثرت سے عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ رمضان المبارک میں کرنے کے کام۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ انتہائی بابرکت اور عظیم و شان فضیلت کا حامل ہے، اس لیے زندگی کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں چند اصولی ہدایات پر اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے استقبال اور طلب کے لیے دعا سے آمادہ ہو جائیے، اور اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس نعمت کے حاصل ہونے اور اس کی صحیح قدر و قیمت بجا لانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کیجیے۔ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیجیے، دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کے لیے 29 شعبان ہی کی شام کو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام و کوشش کیجیے۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کا فیصلہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق حاصل ہونے اور اس مہینے کو سلامتی و عافیت کے ساتھ حامل کرنے کی رب سبحانہ و تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے۔ رمضان کے آغاز پر دوسرے مسلمانوں کو مبارک باد دینا درست ہے، لیکن اسے لازم اور ضروری مت سمجھیے۔ اس ویڈیو میں جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں اس کو رمضان المبارک میں ذرا اہتمام سے شروع کر دیں تو بہتر ہے۔ سچے دل سے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہیے، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور بلاغاً ناغہ نہ کیجیے۔ رمضان المبارک اور خاص کر روزے میں ہر قسم کے گناہوں سے آنکھ، کان، ناک، دل و دماغ اور دوسرے اعضاء کو بچا کر رکھیے۔ عورتوں کو وقت کی پابندی اور مردوں کو باجماعت نماز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ فرض اور سنت نمازوں کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور تہجد کے نوافل کا حسب سہولیت اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک صحبت کا اہتمام اور بری صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جس قدر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر قسم کے خیر و بھلائی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، خاص کر جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگتے رہیں۔ تمام مسلمانوں کی فتح و نصرت اور ظلم و ستم سے نجات کی دعا کیجیے۔
جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے سنت کے مطابق ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چلتے پھرتے مختلف مسنون اذکار جیسے لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیے اور درود شریف بھی پڑھتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حسب قدر جتنا بھی ہو سکے صدقہ اور خیرات میں حصہ شامل کیجیے۔ رمضان کی آخری عشرے میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیجیے۔ ممکن ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو تو آخری عشرے میں اعتکاف کی بھی کوشش کیجیے۔ رمضان کے قیمتی لمحات اور اوقات کو فضول کاموں اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے۔ آج کل بہت سے لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی قیمتی گھڑیاں ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت غلط ہے۔ اس لیے رمضان کی قدر کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔